کاموں کو معاشرے کے اندر بالکل معمولی سمجھا جاتا ہے۔ وہ انسان کی اولاد کے اندر تربیت کے مراحل میں فرق ہوتا ہے۔ جس طرح ایک پودا ہے، وہ چھوٹا ہو، اس کو جس طرح بھی ڈالا جائے وہ وہی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دیکھیے مالی مختلف ڈیزائن تیار کرتا ہے ایک پودے کے ساتھ۔ اسی طرح ہی اولاد ہے، بچے ہیں، انسان جتنی ان کی تربیت جس طرح کرے، بچے کے اندر عادات اور خصلتیں وہ آ جاتی ہیں۔ کچھ عادتیں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، چیزیں تو گناہ والی ہوتی ہیں، مگر وہ عادتیں بچپن سے ہوتی ہیں۔ کیوں؟ انسان کی تربیت کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دو قبر والوں کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، اور کسی کوئی بڑے مشکل کام کی وجہ سے کوئی عذاب نہیں دیا جا رہا۔ مراد یہ کہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے، گناہ بڑا ہے لیکن کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ان میں سے دوسرا شخص وہ چغل خور تھا، چغلی کرتا تھا۔ اب دیکھیے انسان بچپنے کے اندر اپنے بچے کو، بچہ چھوٹا ہے، اس کو سمجھائے، اس کی تربیت کرے تو بچہ واش روم میں جائے، اپنے آپ کو پیشاب پخانے سے محفوظ کرے، اپنے کپڑوں پر گندگی لگنے سے، اپنے جسم پر گندگی لگنے سے اپنے آپ کو جب بچائے گا تو بڑا ہو کر خود بخود اس چیز کا لحاظ کرے۔ لیکن جب بچپن سے ہی بچے کی تربیت نہیں، نہ ماں نے دیکھنا نہ باپ نے دیکھنا ہے، جب پھر انسان بڑا ہوتا ہے، عموماً دیکھیے یہ ڈرائیور حضرات لوگ ہوتے ہیں، یہ انسان ہے جہاں بھی دیکھا اپنے ازار کھولا، تہمت کھولا، بیٹھ گیا، پیشاب کیا، استنجا کیے بغیر لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس قبر کے اندر شخص سے اب کوئی انسان پوچھ تو نہیں سکتا کہ تمہیں کتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اس کے عذاب کا سبب بنا ہے۔ یہ چھوٹا سا کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں کہ انسان 2 منٹ ہے، انسان ذرا غور کرے، اپنے دماغ پر دباؤ ڈالے کہ بھئی میں آخر کار طہارت کے ساتھ اٹھوں، میرے کپڑے پاک ہو، میرا جسم پاک ہو، لیکن انسان اس بات پر ہی غور کرنے سے آگے کرتا ہے۔ اب دوسری بات کہ انسان ہے چغل خور۔ یہ بھی بہت مزیدار ڈش ہے، بہت کمال کی ڈش ہے، جہاں بیٹھ گیا چغلی کرنی شروع کر دی۔ اب دیکھیے چغلی کیا ہے، 2 فرد ہیں، مقصود صرف جھگڑا کروانا، 2 آدمیوں کا، 2 فریقوں کا جھگڑا کروانا اور نفرت پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے، اور اس میں ملتا کچھ بھی نہیں۔ وہ دیکھیے نا بچے وہ اسکول کی کتابوں میں چغل خور کی کہانی پڑھتے، اس نے کس طرح چغلی کی اور 2 فریقوں کو جھگڑا کے درمیان پیدا کر دیا، لڑائی پیدا کر دی۔ محض صرف جھگڑا اور نفرت مقصود ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، اور ہم اسے بالکل معمولی سمجھتے ہیں، کام تو چھوٹا ہے کوئی نہیں، لیکن قبر کے اندر ان 2 قبر والوں کو عذاب، ان 2 چھوٹے چھوٹے کام جو ہم سمجھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب ہمیں جس دن ہمیں کوئی حدیث سننی چاہیے، ہمیں اس کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو پاکی اور پلیدگی کے درمیان فرق کرنے والا بنائے، اور اسی طرح اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچائے، بچوں کی تربیت بھی اسی طرح کرے،
اور اسی طرح سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں چغلخوری سے بھی محفوظ اور بچنا چاہیے، تاکہ کل کنا جب اس دنیا سے رخصت ہو سندیر کوٹھی کے اندر اس عذاب علیم کا ہم حقدار نہ ٹھہریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان دو دنیا کے اندر چھوٹے سمجھے جانے والے کاموں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔